محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، سورہ زمر دی ایک آیت مقصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے انہاں بندیاں نو خوشخبری دیو، بشارت دو جڑے قرآن نو سنتے نے تے قرآن دی اتباع پیروی کرتے نے۔ یہ لوگ ہدایت والے نے اور یہ لوگ عقل مند نے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور ایسی کتاب ہدایت ہے کہ زندگی دے تمام مراحل دی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین اسلام دی خوبی ہے وے کہ اے دے اندر اسلام دے جڑے پیروکار نے، متبعین نے، منن والے نے، انہاں دی کامل رہنمائی موجود ہے۔ اگر غور کیتا جائے تو دنیا دے اندر انسانی زندگی تے دو قسم دی تعلیمات دا اثر ہویا ہے۔ ایک تعلیم ہووے جیڑی انسان دی سوچ نو، کردار نو آخرت دی طرف متوجہ کر دی، جس نو دینی تعلیم کہا جاتا ہے۔ اور ایک تعلیم ہے جنہوں حکمت، فلسفہ کہا جاتا ہے، جیڑی تعلیم انسان دی سوچ، کردار نو، فکر نو آخرت دی طرف متوجہ کر دیے، وہ تعلیم انبیاء علیہ السلام دی تعلیم ہے۔ نبی وہ تعلیم لے کے آتے ہیں اور اس تعلیم دا مرکز جیڑا ہوندا ہے وہ اللہ دا حکم ہوندا ہے، کیونکہ دین وہی ہے جو اللہ نے بھیجے ہے۔ تو نبی کس چیز دی تعلیم دیندے نے؟ نبی اسی چیز دی تعلیم دیندے نے کہ جو اللہ پاک نے انہاں نو علم دیتا، دین دیتا، شریعت دیتی۔ اور دوسری تعلیم جو ایک فلسفیانہ تعلیم ہے، حکمت دی تعلیم ہے، ارسطو دی تعلیم ہے، افلاطون دی تعلیم ہے، انہاں نے انسانی زندگی تے فلسفے دیا اثر تے رکھیا، حکمت دا اثر تے انہاں دے وجود تے ظاہر ہویا، مگر اس تعلیم نال جو ایک کامل انسان دا روپ ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ کامل انسان دا روپ، انسان دی اندر ظاہر اور باطن دا کمال، یہ صرف نبیاں دی تعلیم ہی پیدا کرتی ہے۔ جیڑیاں قوماں انبیاء علیہ السلام نال جڑیاں، تعلق جوڑیا، اللہ پاک نے انہاں نو اخلاق دے اعلیٰ مراتب تے فائز کیتا۔ مگر پہلے انبیاء علیہ السلام دی جو تعلیمات نے،
یعنی ان حضرت موسیٰ علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک شمار کر لو یا پہلے انبیاء علیہ السلام دی تعلیمات نے وہ سانو کمال طور تے مکمل طور تے نہیں مل دیا. بائبل دے اندر چند نبیاں دیاں کتاباں موجود نے لیکن انہاں دے اندر بھی ان انبیاء علیہ السلام دی زندگی دے جو مراحل نے زندگی دے جو مسائل نے وہ مکمل نہیں ملن گے. تورات او دے اندر چند احکام تے موجود نے مگر مکمل زندگی گزارنے دا طرز طریقہ تورات دے بارے چ بھی خاموش ہے، زبور بھی خاموش ہے، انجیل بھی خاموش ہے. چاروں اناجیل نو پڑھ لیا جائے تو وہ خاموش نہیں. لیکن ایک یہ دین اسلام، یہ نبی کریم علیہ السلام دی حیات طیبہ ہے، سیرت ہے کہ جس دا حرف بحرف اللہ پاک نے محفوظ فرما دیتا. جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید دی حفاظت فرمائی اسی طرح رب ذوالجلال والاکرام نے نبی کریم علیہ السلام دی زندگی دے جو مراحل نے جو اعمال نے احادیث دی صورت دے اندر انہاں دی بھی حفاظت فرماتی. چاہے وہ امام بخاری دی بخاری شریف ہوئے، امام مسلم دی مسلم ہوئے، ترمذی ہوئے، نسائی ہوئے، ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، الترغیب و ترہیب، مصنف عبد الرزاق، سنن الکبری البیہقی، یہ ساری احادیث دی کتاب نے جنہ دے اندر حضور دی زندگی محفوظ ہے، بند ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام دی محنت دے جو عملی نمونے نے وہ صحابہ نے. یعنی حضور علیہ السلام نے جن شخصیات محنت فرمائی اور اسلامی سیرت دے بہترین نمونے وہ صحابہ اکرام دی زندگی ہے. اور میں یہ اکثر کہندا کہ صحابی امت اور نبی دے درمیان واسطہ نے. صحابہ نبی کو لو لیندے نے، امت نو دیندے نے. علم نبی کو لو سکھیا سکھایا امت نو، پڑھیا نبی کو لو پڑھایا امت نو، سمجھے نبی کو لو سمجھایا امت نو. اور پھر صحابہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام دی زندگی دے سارے انداز محفوظ کیتے. آپ اٹھتے کس طرح، بیٹھتے کس طرح، کھاندے کس طرح، پیندے کس طرح، سوندے کس طرح، جاگدے کس طرح، آمدے کس طرح، جاندے کس طرح، گھر دے اندر باہر بازار دے اندر، معاملت کس طرح، تجارت کس طرح، سفر کس طرح، حزن کس طرح، خوشی اور غمی کس طرح، جنگ کس طرح، امن کس طرح، خلوت اور جلوت کس طرح، مسجد دی زندگی کس طرح، باہر دی زندگی کس طرح. اس زندگی دے جتنے مراحل نے صحابہ نے انہاں نو محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیا. اور یہ صحابہ دا بہت بڑا احسان ہے. قرآن مجید نو اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید جا بجا ساری رہنمائی کرتا ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام عملاً اس نو کر کے امت کے سامنے پیش کر دیں. اور دین اسلام بریک تو بریک، چھوٹی تو چھوٹی اور بڑی تو بڑی چیز سب دی رہنمائی کرتا ہے. دیکھو نا، زندگی دی اندر انسان اپنے گھر چ بھی رہندا ہے اور انسان نو ضرورت پیش آندی ہے کسی دے گھر جان دی، ٹھیک ہے ٹر جو جی، لیکن اسلام کہندا ٹر ایویں نہ جاؤ. یہ ٹر جان دا جڑا طریقہ ہے یہ دی رہنمائی بھی میں اسلام کراں گا. ٹر بے شک جاؤ لیکن جاؤ اس طرح جس طرح قرآن رہنمائی کرتا ہے. جاؤ اس طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی کی تھی. گھر کسی دا ہے، تسی جا رہے ہو، سیدھے ہی اندر بڑھ جا. سلام کہندا نہیں، ٹھہر جا.
اللہ کی فرما رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والےو اپنے گھراں تو سوا دوسرے گھراں دے اندر جدو داخل ہون لگ دیو تے ایویں داخل نہ ہو جاؤ، حتی تستأنسوا، اتو تک کہ اجازت طلب کر لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور جنہاں کولوں اجازت طلب کرن دے ہو انہاں نو سلام بھی کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتے نے تواڈے حق وچ بہتر ہے کہ کسی دے گھر جان لگ دے ہو دروازے تے کھڑے ہو جاؤ، دستک دو، آواز دو، اندروں کوئی آواز آئے تے دسو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایدی تشریح عملاً کر کے اپنی امت دے سامنے رکھی کہ دروازے تے دستک دو، اگر گھر والا پوچھے کون تے اے نہ آکھیا کرو کہ میں ہوا، بلکہ فرمایا آکھیا کرو کہ میرا فلانا نام ہے، اور پھر انہاں کو اجازت طلب کرو، انہاں نو سلام کرو، اور رہنمائی کر دے ہوئے نبی کریم فرماندے نے 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تے ٹھیک ہے، نہیں ملی تے واپس آ جاؤ۔ نبی کریم دی رہنمائی کرن دے نے قرآن دی سایت دی تشریح اپنی سیرت اور کردار نال اپنی امت دے سامنے رکھ رہے نے کہ جدو اجازت طلب کرو انہاں نو سلام بھی کرو، یہ خیر و برکت دا ذریعہ، ذالکم خیر لکم، یہ تواڈے لئی بھی بہتر ہوئے گا۔ کہ اللہ فرماندے نے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر گھر دے اندر کوئی نہیں، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تے گھر چ داخل نہ ہو جاؤ، تے جدو تسی اجازت طلب کرن دے ہو، اگر گھر تو آواز آندیے، گھر والے کہہ رہے نے واپس ٹر جو، فرجو ہوا ازکا لکم، پھر ضد نہ کرو واپس آ جاؤ، یہ تواڈے لئی زیادہ پاکیزگی دا ذریعہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم۔ اللہ فرماتے نے اگر اجازت نہ دین، گھر والا بیوی گھر دی اندر موجود ہے، تسی پوچھ دے ہو کہ خامند کتھے ہے، وہ آکھ دیئے کر نہیں، تسی ٹر جو، دو تھوڑی دیر بعد آن گے تے آ جاؤ۔ اللہ فرماتے نے فرجو، واپس ٹر جاؤ، ہوا ازکا لکم، یہ تواڈے لیے پاکیزگی دا ذریعہ ہے۔ لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ فیہا متاع لکم، کچھ کارون دینے جنہاں نو حویلیاں کہم دے ہو، جنہاں دے اندر سامان موجود ہے، اللہ فرمان دینے اتھے ٹر جو، داخل ہو جو، کوئی بات نہیں، اتھے تواڈا سامان موجود ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جو تسی ظاہر کر دے ہو اس نو بھی جان دے، جو تسی چھپا رہے ہوں دے ہو وہ بھی اللہ دے علم دے اندر ہے، کوئی چیز بھی اللہ دے علم تو باہر نہیں۔ بات معمولی ہے مگر قرآن مجید نے رہنمائی کی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی سیرت دے ذریعے دروازے تے دستک دی تھی۔ گھر والے پوچھیا کون ہے، فرمایا میں اللہ تے نبی ہاں، السلام علیکم، گھر والے السلام علیکم، اجازت دو، گھر والے اجازت دیندے نے، نبی کریم علیہ السلام داخل ہو جاندے نے، حضور دے دروازے تے صحابی کھڑے نے، دستک دیتی ہے، حضور نے پوچھیا کون ہے، عرض کی تھی میں ہوا، حضور نے فرمایا میں کی ہوں دے، اپنا نام دس، انہاں نام
احترام دسیا، یہ ادب دسے نبی کریم علیہ السلام نے، یہ زندگی گزارن دا طریقہ دسیا۔ اللہ دے فرمان نے زندگی دی اندر انسان نو مختلف مراحل گزارنے ہوندے نے، ان مرحلان دے اندر کچھ خوشی دے لمحات بھی انسان دی زندگی دی اندر آمدے لے۔ بڑی خوشی انسان نوے وے کہ اللہ نے انہوں اولاد دے چھڑی، بیٹا دے چھڑیا۔ بڑا خوش ہوندہ ہے انسان کہ اللہ پاک نے منو یہ بڑی عظمت، بڑی نعمت، بڑی برکت عطا فرما دیتی۔ میرے گھر دی اندر بیٹا ہو گیا ہے، لیکن اسلام شریعت دیکھو، یہ معمولی بظاہر انسان واتے بڑی خوشی دی گل ہے۔ اس خوشی نو انسان اپنے طرز اور طریقے دے مطابق گزارنا چاہتا ہے، مگر اسلام کے اندر نہیں، تو اپنے طریقے نال خوشی نہیں گزارنی، اس طریقے نال گزارنی ہے جس طرح تیرے نبی نے تیری رہنمائی کی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء حضرت ابو بکر دی بیٹی، فرماندیاں نے جدو ہجرت کر گئے، میں قباء دے مقام تے پہنچی مدینہ المنورہ وال قباء دے مقام تے سب تو پہلے ہجرت دی اندر جو بیٹا پیدا ہویا وہ حضرت اسماء دا بیٹا، یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام دی بیوی حضرت عائشہ دی ہمشیرہ نے فرماندیاں نے میرے بیٹا پیدا آیا، فوضعتہ فی ہجری، میں نے اپنے بچے نو لا کے حضور دی گود دی اندر ڈال دیتا ہے۔ نام رکھیا گیا عبداللہ، والد دا نام زبیر، دابی تمراتن۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کھجور منگوائی، اس کھجور نو چتھیا، او دا لعاب بنایا، اس بچے دے حلق دے اندر ٹبکایا، جنہوں گھڑتی کہم دیو ہے تے خوشی دا موقع ہے، مگر نبی کریم نے طریقہ سمجھا دیتا کہ اس طریقے دے نال کرو، گھڑتی دو، مگر گھڑتی دلواؤ تے کسی نیک آدمی کو لو، کسی اچھے آدمی کو لو۔ حضرت حسن پیدا ہوئے، حضرت حسین پیدا ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے انہاں نو اپنا لعاب بھی چسایا، اپنی زبان چسائی، کھجور اندہ لعاب جا بنا کے انہوں اپنے منہ مبارک دے اندر چت گئے، انہاں دے حلق دے اندر بھی ڈالیا، پھر دسیا کہ بچے دے کن دے اندر اذان دو، سجے کن دے اندر، کھبے کن دے اندر تکبیر کو۔ ایدی اثرات بھی ہم دے لے، چاہے بیٹا مل جائے تو بھی اللہ دی عطا ہے، بیٹی مل جائے یہ بھی اللہ دی عطا ہے۔ وہ مرضی والا ہے جو دے دے او دی مرضی ہے، یہب لمن یشاء اناسا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ فرماندے نے سورہ شورہ 25واں پارہ، میں تیاں دے دواں، میں مرضی والا، میں پتر دے دواں، میں مرضی والا، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، میں تیاں تے پتر کٹھے دے دواں مرضی والا، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حکیما، اور جنوں چاہواں میں پانچ کر دواں، نہ پتر دواں نہ دی دواں، انہو علیم قدیر۔ اللہ جانن والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، جاندہ بھی ہوئے، قدرت بھی اسی ذات نو حاصل ہے، ہر چیز دے بیٹا دے دوے او دیاں مرضیاں، تیاں دے دوے او دیاں مرضیاں، نہ دوے او دی مرضی ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ جیڑی چیز بھی اللہ نے عطا کیتی ہے انہوں اللہ دی نعمت سمجھو، اللہ دا شکر ادا کرو۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت عطا کیتی ہے۔ ہون یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے او دیتے بھی رہنمائی کر دیتی، اچھا نام رکھ لو،
ادا عقیقہ کر دو، 7ویں دن عقیقہ کر دو۔ پھر رہنمائی یہ نہیں آکھیا کہ ٹھیک ہے عقیقہ کر دیتا ہے کم مک گیا ہے، فرمایا نہیں، افتحوا علی صبیانکم بلا الہ الا اللہ۔ او میرے امتیو، جدو توڑا بچہ بولنا شروع ہو جائے انہوں کچھ ہور نہ سکھایا کرو، انہوں لا الہ الا اللہ سکھایا کرو۔ انہوں دی پہلی بولی لا الہ الا اللہ ہو جائے، بچے بولنا شروع ہو جائیں، انہوں کلمہ سکھاؤ، بچے بولنے شروع ہو جائیں، انہوں دعاواں سکھاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے میری اور تواڈی اسی طرح رہنمائی فرمائیے کہ صبح شام اپنی زندگی نو جدو گزار دیو، اس زندگی دے اندر پریشانی اور تکلیفاں بھی آندیاں نے، انہاں تو بچن دا ذریعہ بھی حضور نے بیان فرمایا، بچیاں نو بھی سکھاؤ، خود بھی یاد کر لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح اور شام دعا پڑھ لوے گا، اللہ انہوں صبح پڑھے گا شام تک تکلیفاں تو بچائے گا، جڑا شام نو پڑھے گا اللہ انہوں صبح تک تکلیفاں تو بچائے گا۔ فرمایا پڑھ لیا کرو بسم اللہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ فرمایا اے دعا پڑھ لیا کرو، سویرے پڑھ لیا کرو تے شامی پڑھ لو، پاویں 7 واری پڑھ لو، پاویں 3 واری پڑھ لو۔ آقا فرماندے نے اے دعا دی ایک پابندی کرو، اللہ سویرے پڑھو گے تو اللہ شام تک محفوظ رکھے گا، شامی پڑھو گے سویر تک محفوظ رکھے گا۔ تے اینو بیان کیتا ہے اس حدیث نو حضرت ابان بن عثمان نے، اور انہاں روایت کی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوں تے اے بیان کرنا لے ابان بن عثمان سن تے اے حدیث بیان کی تھی، دعا اے بیان کی تھی تو انہاں نو فالج ہو گیا۔ ان حدیث بھی بیان کی تھی کہ جڑا سویرے پڑھے انہوں شام تک کوئی تکلیف نہیں ہونی، تے جڑا شامی پڑھے انہوں سویر تک کوئی تکلیف جو اللہ مبتلا نہیں کرے گا۔ تے ابان بن عثمان نو خود فالج ہو گیا۔ سنن ابو داؤد دے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ وہ جڑے بندے نے سنی سی یہ حدیث وہ دوڑدا گیا انہاں پر، آکھ لگا بڑا غور نال ویکھے انہاں نو کہ اے سانو کہندے نے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ انہوں تکلیف نہیں ہونی، انہوں تکلیف تو انہوں آپ تکلیف ہوگی۔ تسی روایت کرنا لے ہو اپنے ابا جان کو لو، حضرت عثمان کو لو، حضرت عثمان نے حضور کو لو بیان کیتا ہے، تو جدو غور نال ویکھیا نا تے حضرت ابان سمجھ گئے، انہیں کہا تم انہوں انہیں غور نال ویندا پیا۔ پتہ کی ہے ابان نے میں جو حضرت عثمان کو لو سنے ہیں تو میں جھوٹ نہیں سنے ہیں۔ حضرت عثمان نے جو نبی کریم علیہ السلام دے ول ایک گل منسوب کی تھی کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، جھوٹ نہیں فرمایا انہوں نے۔ پھر تو یہ سمجھے گا کہ منو یہ کیوں ہو گیا؟ فرمایا اس دن میں غصے چ بڑا سا کہ میں دعا پڑھنا ہی بھول گیا، میں غصے چ سا، گھر چ کوئی گل ہو گئی تو میں غصے چ آ گیا، اور ایسا غصے دے اندر آیا کہ دعائی منو یاد نہیں رہی، وہ دعا یاد نہیں ہوئی تو میں بیمار ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ صبح پڑھ لو شام پڑھ لو، اللہ جل شانہ تواڈی حفاظت فرما دے گا۔ صحابی آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدوں دا میں کلمہ پڑھیا نا میری درد نہیں جاندی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اچھا بخاری مسلم دی روایت ہے، آپ نے فرمایا جتھے تینوں درد ہوندی ہے نا اتھے اپنا ہاتھ رکھیا کر تے 3 واری بسم اللہ پڑھ لے کر، بسم اللہ بسم اللہ، پھر پڑھیا کر اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و حاذر۔ فرمایا یہ 3 واری بسم اللہ پڑھیا کر تے 7 واری یہ دعا پڑھ لیا کر، جتھے تینوں درد ہوندی ہے جتھے تکلیف ہوندی ہے اتھے ہاتھ رکھیا کر اور یہ پڑھیا کر، اللہ تیری تکلیف نو دور کر دے۔ فرماندے نے میں جو پڑھی ہے وہ جڑی اسلام لے آن تو منو درد شروع ہوئی سی اللہ نے ختم کر چھے۔
تو کوئی اتنی بڑی دعا تو نہیں، بسم اللہ پڑھنی ہے، سر چ درد ہے تے رکھ لو، داڑ نو تے انگل رکھ لو، تے شہادت والی انگل رکھ لو، کتے ہور درد ہے اوتھے رکھ کے تے یہ دعا پڑھ کے پھوک مار دو، بچے نو مار دو، اپنے مار دو، گھر دے اندر کسی جی نو ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ بندہ عمل کول جا کے پھوک مروائے، تو خود ہی بندہ ان چیزاں نو یاد کر لے۔ یہی تو اسلام، یہی تو اسلام دی رہنمائی ہے۔ کرسی لے آ دو، کرسی دیکھو تو کوئی، یہی تو اسلام رہنمائی کردا کہ انج کر کے تسی کر لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سنن ترمذی دے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام فرماندا ہے کہ جڑا بندہ سویرے شامی 3 سورتاں پڑھ لے گا نا، وہ دے ہر کم واسطے اللہ انہوں کافی کر دے۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، سورۃ فلق قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے اپنے وجود تے پھوک مار لو۔ اے جڑے اثرات ہوندے نے، جادو دے اثرات فلانا ہو گیا، اللہ پاک حفاظت کر دیندا ہے۔ لیکن ذرا یقین دے نال انہاں نو پڑھ لیا جائے، کوئی اتنی بڑی بڑی صورتاں تے نہیں، یہ خود بھی اہتمام کرو بندہ، اپنے گھر دے اندر بچے نو بھی کوئی نظر لگ جاندی ہے، پھوک مار چھڑو۔ ایت الکرسی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر نماز تو بعد پڑھو، بس موت دی دیر ہے اللہ جنت دے دے گا۔ تو ایت الکرسی کتنی بڑی عظمت والی آیت ہے قرآن مجید دے اندر، اور حضور نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ اس نو پڑھو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابی داؤد دے اندر یہ روایت ہے کہ جڑا بندہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 واری سویرے شامی پڑھے گا، اللہ دنیا تے آخرت دے غماں تو او دی حفاظت کر دے گا۔ تھوڑا جی یقین نال بندہ پڑھے تے صحیح۔ تو کتنی ساڑی دن اور رات دی ساری زندگی دی مشکلات اور پریشانیاں دا حل جو ہے حضور نے بیان فرما دیتا، ساری تکلیفاں دا حل بیان فرماتا۔ کس طریقے نال کر لو، اور کوشش کرو یہ دعاواں بچیاں نو یاد ہو جان، بچے خود پڑھن۔ آقا کی فرما رہے نے افتحوا علی صبیانکم بلا الہ الا اللہ، اور جدو بچے جدو بولن والی عمر نو ہو جان تو انہاں نو بجائے دوجیاں چیزاں سکھان دے لا الہ الا اللہ سکھایا کرو۔ ساڑھے تے بچہ گال کڈے تے ماں بھی بڑا خراب، پتر گالا کڈن لگ پیا، پتر سیانا ہو گیا، اسی گالاں تے بھی خوش ہوندے، عجیب مزاج ہے ساڈا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اور جدو کوئی فوت ہون دے آئے او دے کول کلمہ پڑھیا کرو۔ انہوں نہیں آکھنا کہ تو کلمہ پڑھ، پتہ نہیں کیڑی کیفیت چھے، کیڑی مشکل چھے، او دے کول کلمہ پڑھو زور نہ، تاکہ اللہ انہوں پڑھنے دی توفیق دے دے گا۔ تو ظاہر جدی ابتدا بھی لا الہ الا اللہ، جدی انتہا بھی لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، وہ تو گیا جنت دے اندر۔ جدہ آخری بول لا الہ الا اللہ ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام فرمان دے وہ جنت داخل ہو۔ فرمایا اپنی اولاد نو اچھا ادب سکھاؤ، اچھی تربیت کرو انہاں دی، اور پھر اس تربیت دے اندر فرمایا بہترین تربیت دا حصہ ہے کہ جدو وہ 7 سال دا ہو جائے تو انہوں پھر نماز پڑھن دا حکم دو۔ اسی جدو پیمپر لگے آندہ ہے ادو مسیطے لے آندے ہیں، جدو ڈسن پجن آندہ ہے پھر ہم مسیطے نہیں لے آندے انہوں۔ جدو بچہ سمجھدار ہو جائے، کوئی سمجھ بوجھ آلہ، انہوں پتہ لگے کہ پیشاب نہیں کرنا بھائی، کوئی ایسا معاملہ مسجد نہیں کرنا، فرمایا انہوں بچے نو مسجد چلے آؤ تاکہ وہ آ کے نماز پڑھے۔ اور جب مسجد بچے آ بھی جان، جب بچارہ کو تھوڑا بہت رولا پاشن تو پیار نہ سمجھا شن، کٹنا مارنا نہیں انہوں نے، پیار محبت نہ سمجھا، پتر بہ کے آرام نہ بہ جو گئے، یہ شور بھی پا دیں کوئی بات نہیں، تو آڈی نماز نہیں ٹوٹ چلی۔ یہ آج کوئی شور پان گے کل نماز پڑھن آن گے، جنہوں نے اسی مسجد چی نہیں لے آواں گے، مسجد دے عادی نہیں بنن گے، تو پھر جدو وڈے ہو گئے تو تسا بڑا کہنا پتر نماز پڑھیا کرو، نے آخر نکیا نہیں پڑھی تو میں ہوں وڈے ہو کے کتے پڑھ۔ ایک شخص کہہ رہے سے نا، ایک ڈاکٹر صاحب سے ایک ویڈیو سی، کہنے لگے تبلیغی جماعت میرے کو لائی، تو منو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب گشتے جانا، میں چلو جی، کہنے لگے گشتے ہی گئے، تو انہیں منو متکلم بنا چھڑے کہ گل بھی تسا ہی کرنی، کہنے اسی جدو باہر نکلے نا تو ایک بابا درخت تھلے بیٹھے ہیں، میں بابے تو شروع کر دیں، کہ جدو اسی بابے وال ٹرے ہیں تو بابا بھی ہولی ہولی تاں ہون لگ پہ، یعنی اٹھن لگ پہ،
بہرحال انی دیر نو جدو بابا اٹھیا اسی بھی پہنچ گئے تو سانو کہندا گل سن لو مولویو جے تہاں آکھیا نا مسیتے جا تو میں وڑنا کوئی نہیں جے تساں منو آکھیا نا نماز پڑھو تو میں نماز کوئی نہیں پڑھنی اگلی گل کرو کیڑی کرنی کہنا دوستو اس تو اگلی گل میں کی کرا کہ ایک بڑا آدمی جنہوں کہندے ہیں قبر چ لتاں ہن وہ دونوں چیزاں نماز اور مسجد دونوں دا انکار کرن دے تو یہ تربیت دا بھی ایک بڑا اثر ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال دا ہوئے تو مسجد چلے آؤ اور جدو 10 سال دا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر ٹھکائی بھی کرو وَضْرِبُوهُمْ مارو بھی انہوں اسی سکول دے کم نہ کیتا ہے تو مار سکتے ہیں نماز نہ پڑھے اسلام جی کڑی سختی ہے اللہ تو فرماندہ ہے کہ اسلام چ سختی ہے نہیں وہ اسلام چ داخل کرن چ سختی کوئی نہیں جڑا داخل ہے وہ تے سختی تے ہے ہن جڑے سکولے تسی داخل نہیں ہو او دے رول او دے اصول او دے ضوابط او دی پابندی تواڈے تے نہیں لیکن جڑا بچہ سکول چ داخل ہے انہیں فارم پور کر دیتا ہے کہ میں دے جننے اصول نے انہاں دی پابندی کراں گا جے نہیں کرے گا تو ٹیچر کلاسوں باہر کر دے گا ہیڈ ماسٹر سکولوں بھی کر سکتا ہے پٹائی بھی ہو سکتی ہے پھر تسی آکھو جی یہ کیوں نہ آکھا جی ساڈا رول ہے جی ساڈا اصول ہے کوئی داخل نہیں ہو دیتے کوئی زبردستی نہیں اسلام نے منع کیتا کسی نو زبردستی کلمے دے اندر لے کے آؤ لیکن جیڑا کلمے دے اندر ہے وہ دے نہ سکتی ہے انہوں نماز دا بھی کہنا فرمایا وَضْرِبُوهُمْ انہوں نے مارو جے 10 سالاں دے ہو جن کہ 10 سالاں دے ہو کے بھی نماز نہ پڑھن تو فرمایا پھر انہوں نے ٹھکائی بھی کرو مارو بھی نہ تاکہ نمازی بنن دنیا دے کام رہ جن کہ رہ جن مگر اللہ اللہ کام پورا ہونا چاہیے فرمایا مارو اور جدو 10 سال دے ہو جن اسلام دی باریکی ویکھو آقا کی فرما رہے ہیں جدو بچے 10 سال دے ہو جن انہوں نے کٹھے نہ سوا انہوں نے مجیاں وکھریاں کر کیسی رہنمائی ہے 10 سال دے ان بڑے بچے ہو گئے انہوں نے کٹھا نہ سواؤ آقا علیہ السلام فرماندے نے انہوں نے منجیاں نو وکھرا کر چھڑو علیحدہ علیحدہ سو فرمایا جب باپ کچھ دین لگتا ہے کسی پتر نو یا کسی نو تو کوشش کرے کہ سارے انہوں برابر برابر دے چھو ہاں اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو ذہنن ہولا ہے بچارہ کما نہیں سکتا انہوں باپ اپنی مرضی نال بوتا بھی دے سکتا ہے شریعت نے اجازت دیتی ایک بچہ ایسا بھی ہوندہ کر دیا اندر بس آدھات بعد بچے معذور ہوندے ماں پیو اپنی پینشن ان بچے دے نہ دلا چھڑ دے کوئی پہلی لا چھڑ دے کہ چلو ساڑھے بعد جڑا نہ یہ دے چی کھاندہ کماندہ رہے گا تو یہ اس دی بھی اجازت شریعت دن دی ہے کہ ٹھیک ہے تسی لا دو یہ رہنمائی شریعت نے کی تھی ہاں اگر دین لگ دے ہو تو کوشش کرو کہ سارے بچیاں نو برابر سرابر دے اپنی زندگی دے اندر مرن تو بعد والا مسئلہ ہو رہے زندگی دا مسئلہ ہو رہا زندگی دے اندر وراثت نہیں ہوندی وراثت ہوندی ہے مرن تو بعد زندگی دے اندر باپ دے سکتا ہے اپنی اولاد لیکن کوشش یہی ہوئے کہ برابر سرابر دے چھڑو تاکہ کسی دے دل دے اندر میل پیدا نہ ہوئے کہ وہ خبے نے انہوں بوتا دے چھڑے تو منہوں تھوڑا دیتا ہے تو فلانے میں ایجی کر چھڑے اینج نہیں مرنے تو بعد ونڈ ہونی ہے وہ پترانو 2 حصے ملنے نے 3 ایک حصہ ملنا وہ ایک علیحدہ بات ہے تو شریعت اتنی باریک چیز دی بھی رہنمائی کر دی یہ بھی دستی ہے کہ تساں اس طرح کرنا ہے فرمایا جب بیٹے دی شادی دا معاملہ ہے تو شریعت کی کہندی ہے تسی مال وندے ہو تسی حسب نسب وندے ہو تسی خوبصورتی وندے ہو تسی دین ویکھ لیا کرو کہ دیندار بھی ہے کہ نہیں دین دے مطابق زندگی گزارنے والی بھی ہے کہ نہیں فرمایا ویکھو اگر کسی نے کسی دے کر منگنی دا کوئی پیغام بھیجے ہے کہ تسی ڈنڈی نہ مارو اتو یعنی تسی بھی اتوں بھیج چھڑو فرمایا انج نہ کرو یہ گناہ ہوئے گا کہ دی گل ٹرن رہی ہے انہوں توڑو مت کسی نے پیغام بھیجے ہے تو انہوں نے جا کے نا انہوں نے منڈا تے آئی نکمہ میرا منڈا تے بڑا ماسٹر ہے میرے منڈے نو دے چھڑو حضور نے فرمایا ایسا مت کرو بخاری مسلم دی روایت ہے آقا نے فرمایا کسی دے نکاح دے پیغام تے اپنا نکاح دا پیغام نہ بھیجو کسی نہ ظلم نہ کرو یہ زیادتی نہ کرو انہاں دا معاملہ ختم ہو جائے انہاں دا علیحدہ ٹھیک ہے جی سانو منظور نہیں ہے پھر تسی بھیجو
اسی طرح فرمایا جو دو بندے سودا کرن دے ہون تے سودے چاہ کے تیجا لات نہ وچ پھسا دے منو بھیج دے بھائی، جدوں تک وہ سودا کرن دے نے معاملہ طے کرن دے نے، آقا نے فرمایا تسی گڑبڑ نہیں کرنی، جدوں وہ علیحدہ ہو جان پھر تو انہوں چھوٹے تسی انہوں نے جو بھی معاملہ کر۔ تو کتنی باریک بات ہے، لیکن شریعت نے اس تے بھی ساری رہنمائی کر دی کہ تسا اس طرح نہیں کرنا۔ فرمایا والدین تو اڈے نے بڑھاپے دی عمر ہے تو انہوں نے بوجھ نہ سمجھو، انہوں دی خدمت کرو، انہوں دی خدمت اللہ تو انہوں خالی نہیں رکھے گا، تو انہوں اجر ثواب دے گا۔ شاید میں عرض کیتا ہے کہ بادشاہ نے دیکھا کہ بندہ حلوان دیا سی، تو بادشاہ نے آکھیا کہ کنے پیسے کما لیندا ہے؟ انہیں کہا 4 روپیہ۔ انہیں کہا 4 روپیہ تو کردہ کی ہے؟ کہندا 1 روپیہ تو میں اپنے اتے لاندا، 1 روپیہ دا قرضہ لاندا، 1 روپیہ قرضہ دیندا، 1 روپیہ کھوچ پاندا۔ انہیں آکھیا گل سمجھ نہیں آئی کہ روپیے تو 4 کماندا ہے تے اپنے اتے صرف 1 ہی لاندا ہے۔ انہیں آکھیا ایک میں اپنے اتے لاندا، ایک قرضہ لاندا، ایک قرضہ دیندا اور ایک کھوج پہاڑ دا۔ کہنا ذرا گل سمجھا۔ انہیں آکھیا قرضہ لاندا یعنی اپنے ماں پیو نو دیندا، وہ جڑا میرے تو نہ خرچ کیتا ہے نہ میں وہ قرضہ لان دے۔ ایک قرضہ دیندا وہ اپنی اولاد تے خرچ کرنے انہوں نے قرضہ دین دے ہیں تے جدو بڑھا ہواں گا تے بھی لان گے میرے۔ اور ایک وہ جڑا دریاج پائندہ نیکی کرتے دریاج ڈال کھوج ڈال، تے جڑا میں کھوج ڈاندا وہ اللہ دی راہ دے اندر میں تے چھڑدا۔ روپیے میں 4 کماندا لیکن ونڈ انہاں دی میں رکھی۔ تو والدین نے جڑا قرضہ سانو دتا ہویا ہے تو پھر اولاد دی ذمہ داری بھی انہوں قرضہ لائے۔ جس طرح انہاں محبت اور پیار دا معاملہ کیتا ہے ان اولاد دی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے ماں باپ نال اسی طرح محبت اور پیار نال معاملہ کرے، اسی طرح انہاں تے خرچ کرے جس طرح انہاں چاہتا نال خرچ کیتا ہے، جس طرح انہاں محبت نال خرچ کیتا ہے۔ وہ اپنا سوٹ لین گئے تے منڈے دے بچے دے سوٹ 2 لے آئے نے، تی دے سوٹ 2 لے کے آئے نے، اپنے تو بہتر لے کے آئے نے، اپنا سستا لے لیا بچے دا مہنگا لے لیا۔ یہ انہاں دی محبت ہے، یہ نہ کہ اپنا لین جاؤ تے اپنا بہت مہنگا ہے تے ابے دی ہوئی کو پرانا جا لے لو تے بسیدہ جا لے لو تے سستا جا نہیں، بلکہ صحیح لو، خوبصورت لو، اور پیو نو منگن دی لوڑ نہ پے بلکہ پیو نو پہلے ہی دے چھڑو، وہ دی جیب دی اندر ڈال چھڑو۔ یہ تقاضا ہے۔ اسی چیز میں اللہ پاک نے فرمایا نہ انہاں دے سامنے نہ تو اف کہے نہ تو رولا پا، بلکہ چپ کر تے انہاں واسطے دعا کریا کر کہ یا اللہ جس طرح میرے تے مہربان سن نا جدوں میں چھوٹا جہا سا، اللہ تو بھی انہاں تے مہربان ہو جائے۔ جس طرح اے میرے نال محبت دا معاملہ کردے سن، اے میرے مولا تو بھی انہاں نال اسی طرح محبت دا معاملہ کر۔ اسی لیے کیا کہ بھائی رولا نہیں پانا انہاں دے سامنے، بس ٹھیک ہے اگر کہہ گئے کچھ تے کہہ گئے ٹھیک ہے، انہاں دی عمر دا تقاضا ہے، بچہ تے بوڑھا ایک جیسا ہی ہو جاتا ہے، وہ بھی ضدی آ جاتا ہے وہ بھی ضدی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا تیرے ماں باپ نے تے تیرے ماں باپ نے تیرے اتے انہاں دی خدمت کرنا ضروری ہے۔ بیوی نہیں کر دی وہ علیحدہ بات ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن ماں باپ تے بیٹے دے دینا وہ دا کم میں کہ انہاں دی خدمت کرے۔ چاہیے تے بیوی دا بھی کہ وہ بھی انہاں دی خدمت کرے کہ رب نے اپنے میرے ماں باپ دی جگہ تے اے ماں باپ دیتے نے، محبت اور پیار نال انہاں نال بھی رہے، انہاں دی خدمت بھی کرے، اللہ یہ اجر ضائع نہیں کرے گا۔ میں اکثر کہندا کہ لازمی نہیں کہ چیز فرض ہوئے، لازمی نہیں کہ چیز سنت ہی ہوئے، کدی کدی چیز انسانیت بھی ہوندی ہے۔ بندہ کدی کدی کہے نال کوئی خیال کردا ہے تو بطور انسانیت دے طور تے بھی کردا ہے، حالانکہ وہ بھی سنت عمل ہی ہوندہ ہے، کسی نال محبت پیار نال بولنا، کسی دی خدمت کرنا، یہ سنت عمل ہے۔ لیکن اسی سنت وال تیار نہیں نہ جاندہ ساڈا، اسی کہندے یار انسانیت دے ناتے او دے نال بول لے، وہ انسانیت دے ناتے او دے نال چنگا خیال کر لے، انسانیت دے ناتے او دے گھر ٹر جا، حالانکہ یہ تو شریعت دا حکم ہی ہے تو حضور دی سنت و طریقے دے اندر۔ تو بطور انسانیت ہی اپنے ساس سسر دی خدمت کر دے گی تو اللہ پاک اس نو اجر تو محروم نہیں کرے گا، اس نو ضرور دے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ بہت زیادہ عطا کرے۔ تو یہ ایک ایسی شریعت اسلام دی کہ جو اپنے منن والیاں نو مکمل او دی رہنمائی کر دی، مکمل زندگی گزارن دا جو خطوط ساڑھے کل موجود نے، راستہ موجود ہے، او دے اندر کوئی ایسی چیز نہیں
کہ جدے اندر اسی کہیے کہ ساڑے کو رہنمائی موجود نہیں. اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام دی سیرت نو آپ دے طریقے نو محفوظ کر دیتا ہے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ آپ دی سنت اور طریقے دا جاری اور ساری رہنا ہے. اور کامیاب اور کامران وہی ہے کہ جو اللہ دی لائے ہوئی شریعت دے مطابق اپنی زندگی نو گزارے. واخر دعوانا الحمدللہ.